شب کے برقے سوز دل سے زہرائے ابراب تھا، شعلہ جوال ایک حلقۂ گرداب تھا۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں نے آپ کے سامنے غالب کا جو شعر پڑھا ہے، یہ ایک انتہائی مشکل شعر ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ غالب کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں، غالب کی فکر کی جو معراج ہے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو اس قسم کے اشعار کو سمجھنا بھی پڑے گا، پڑھنا بھی پڑے گا اور شوق سے پڑھنا پڑے گا، اور ایسی ویڈیوز کو آخر تک بھی دیکھنا ہوگا۔ ویڈیو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے التماس کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو براہ مہربانی چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ شکریہ۔ تو اب بلا تاخیر اس غزل کی تشریح شروع کرتے ہیں۔ غزل کا مسئلہ ہے: شب کے برقے سوز دل سے زہرۂ ابراب تھا، شعلہ جوال ہر ایک حلقۂ گرداب تھا۔ آئیں سب سے پہلے اس کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ شب رات کو کہتے ہیں کہ برقے سوز دل، یہ ایک پورا مرکب ہے۔ برقے سوز دل یعنی دل کی سوز کی برق، مطلب یہ ہے کہ دل کی گرمی، دل کی آگ۔ اس کے بعد زہرہ جو ہے جسم کے اندر ایک عضو جو ہوتا ہے جس کو پتا کہتے ہیں عام اردو میں، وہ مراد ہے۔ اور جیسے کہتے ہیں کہ پتا پانی پانی ہو گیا، اسی سے زہرہ آب ہو گیا، یعنی انسان جو ہے وہ بہت زیادہ ڈر جائے کسی چیز سے، خوفزدہ ہو جائے، تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا زہرہ جو ہے وہ آب ہو گیا، یعنی اس کا پتا جو ہے وہ پانی پانی ہو گیا۔ تو غالب کہتا ہے کہ شب کے برقے سوز دل سے، یعنی اندازہ لگائیں غالب کے ہاں جو غلو ہے، جو مبالغہ ہے، وہ بسا اوقات حد اغراق کو جو ہے وہ چھو رہا ہوتا ہے۔ تو اس شعر میں بھی ایسا ہی ہے، بلکہ یہ شعر جو ہے سارے کا سارا اصل میں نمونہ ہی جو ہے یہ اغراق کا ہے، کہ کس طرح سے غالب کی جو فکر ہے وہ کتنی بلندی پر پرواز کرتی ہے۔ جیسے اقبال نے کہا تھا: فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا، ہے پر مرغ تخیل کی رسائی تا کجا۔ تو سچی بات یہ ہے کہ اس قسم کے جو بھی اشعار ہیں غالب کے، اس سے اور کچھ حاصل ہو نہ ہو، لیکن ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ جل شانہ نے انسان کو کتنی بلندی فکر اور کتنی بلندی تخیل کے ساتھ جو ہے وہ پیدا فرمایا ہے۔ تو یہ شعر اس کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔ تو کہتا ہے کہ شب کے برقے سوز دل سے، کہ دل کے اندر لگی ہوئی جو آگ تھی، جو اس کی جو بجلی تھی، برق جو تھی، اس سے زہرۂ ابراب تھا۔ اب اندازہ لگائیں کہ آپ نے کبھی آسمان کی طرف یقیناً دیکھا ہوگا کہ جب بادل گرجتا ہے اور بجلی چمکتی ہے تو وہ کتنا خوفناک موسم ہوتا ہے، اور وہ جو بجلی چمکتی ہے اس کے اندر جو ہے کتنی چمک اور کتنی روشنی ہوتی ہے۔ تو غالب کہتا ہے کہ میرے دل کی جو آگ تھی وہ اتنی خوفناک آگ تھی، میرے دل کے اندر اس آگ سے جو برق پیدا ہو رہی تھی وہ اتنی خوفناک تھی کہ اس سے زہرۂ ابراب تھا، کہ اس سے بادل کا جو پتا تھا وہ پانی پانی ہو رہا تھا۔ اب کمال جتنی تحسین کرے غالب کی اتنی کہا تھوڑی۔ دیکھیں کہ بارش جب برستی ہے آسمان سے تو ظاہر ہے وہ پانی ہوتا ہے، تو غالب نے وہ جو بادل سے پانی برستا ہے اس کو کیا قرار دے دیا کہ وہ دراصل جو ہے وہ میرے دل کے اندر جو آگ پیدا ہو رہی ہے اس سے خوف کھا رہا ہے بادل، کہ کہیں اس میں نہ بھسم ہو جاؤں، حتیٰ کہ اس خوف کے مارے جو ہے اس بادل کا جو ہے وہ پتا پانی پانی ہو رہا ہے، جس کے نتیجے میں یہ آسمان سے بارش جو ہے وہ نازل ہو رہی ہے۔ یعنی انسان کا ذہن میں سمجھتا ہوں کہ سوچنے سے عاری رہ جاتا ہے، ہو جاتا ہے کہ کہاں تک جو ہے وہ پرے مرغ تخیل جو ہے وہ غالب کا جو ہے وہ بہبہ پرواز ہوتا ہے۔ اس کے بعد کہا: شعلہ جوالا ہر ایک حلقۂ گرداب تھا۔ اور پھر ظاہر ہے جب بارش برستی ہے تو اس سے زمین پر جو ہے وہ پانی جمع ہوتا ہے۔ جب زمین پر پانی جمع ہوتا ہے تو اس سے جو ہے اس پانی میں لہریں بھی پیدا ہوتی ہیں، اس میں گرداب بھی پیدا ہوتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو لہریں جو ہوتی ہیں وہ ایک گولائی میں اور بالعموم جو ہے کہ دائروی شکل کے اندر وہ جو ہے وہ حرکت کرتی ہیں۔ تو غالب نے کہا کہ شعلہ جوالا ہر ایک حلقۂ گرداب تھا،
کہ اس بارش کے نتیجے میں زمین پر جب پانی اکٹھا ہوا اور اس نے ایک جوہر یا تالاب کی شکل جو ہے اختیار کی اور اس میں وہ دائروی لہریں جو ہیں وہ پیدا ہونی شروع ہوئی، تو وہ آگ اتنی شدید تھی، یعنی میرے دل کی آگ بنیادی طور پر، کہ جس پر یہ سارے نتائج مرتب ہو رہے ہیں، کہ وہ میرے دل کی گرمی، وہ میرے دل کی آگ اس قدر شدید تھی کہ اول اس سے بادل جو کہ پانی تھا بنیادی طور پر، حالانکہ پانی تو آگ کو بجھا دینے والا ہے، پانی کا کیا کام ہے کہ وہ آگ سے ڈرے، لیکن اندازہ لگائیں کہ غالب کی جو دل کی آگ تھی اس سے بادل کا جو پتا جو تھا وہ پانی پانی ہو گیا، حتیٰ کہ غالب نے کہا کہ وہ جو پانی برس رہا ہے، وہ جو بارش برس رہی ہے، وہ خوف کا نتیجہ ہے۔ اچھا، پھر جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ اس کے نتیجے میں زمین پر جو جوہر بنا، جو تالاب بنا، اس کے اندر جو دائروی قسم کی یا دائروی شکل کے اندر جو لہریں جو ہیں وہ پیدا ہونا شروع ہوئیں، غالب نے کہا کہ وہ بھی شعلہ جوالہ تھیں، شعلہ جوالہ، ہر ایک حلقہ گرداب تھا۔ وہ جو گرداب تالاب میں پیدا ہو رہا تھا، وہ جو بھنور تالاب میں پیدا ہو رہا تھا، اس کا جو وہ ایک دائرہ بن رہا تھا، وہ دائرہ ایسے تھا کہ گویا کہ وہ شعلہ جوالہ تھا۔ شعلہ جوالہ اگر آپ نہیں جانتے تو میں آپ کو اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بچپن میں، بلکہ خود یقیناً آپ نے بھی کبھی ایسا کیا ہوگا کہ لکڑی وکڑی یا کوئی اس قسم کا کوئی چھوٹا موٹا لکڑی کا ٹکڑا وہ چولہے میں سے بچے جو تھے وہ نکال لیا کرتے تھے، اچھا پھر اس کو دائرے میں گھماتے تھے، تو وہ جو تنکا جب ہوتا تھا جس پر آگ لگی ہوتی تھی، جس کا اگلا سرا روشن ہوتا تھا، جب وہ دائرے میں گھومتا تھا تو پورا دائرہ یوں لگتا تھا کہ جیسے کہ ایک آگ کا دائرہ ہے، تو اس دائرے کو شعلہ جوالہ کہا جاتا ہے، یاد رکھیے گا۔ تو غالب نے کہا کہ وہ جو ایک حلقہ گرداب، وہ جو ایک دائروی شکل کے اندر پانی کا حلقہ جو اس بارش سے برسنے والی بارش کے نتیجے میں پیدا ہو رہا ہے، تو وہ آگ اتنی شدید تھی، یعنی میرے دل کی آگ کے جس کے نتیجے میں یہ پانی برسا، بادل کا پتا پانی پانی ہوا، بادل کا پتا جو تھا وہ آب ہوا، اس کا زہرہ آب ہوا، حتیٰ کہ وہ پانی برسانے پر مجبور ہوا، وہ آگ جو تھی برس کر بھی جو ہے وہ نہیں گئی، حتیٰ کہ وہ جو ایک ہلکا زمین کے اوپر لہروں کی صورت میں، گرداب کی صورت میں پیدا ہو رہا تھا، وہ بھی دراصل شعلہ جوالہ کی طرح گرم تھا۔ یعنی جس طرح سے شعلہ جوالہ جو ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ ایک دائرے کے اندر آگ ہی آگ ہوتی ہے، دائرے کے اندر یعنی نظر کا دھوکہ ہوتا ہے، اگرچہ بظاہر تو ظاہر ہے ایک نقطے پر ہی وہ آگ ہوتی ہے، حتیٰ کہ وہ نقطہ آگے سے آگے گردش کرتا ہے، لیکن بظاہر ایسے ہی لگتا ہے گویا کہ پورے دائرے کے اندر جو ہے وہ آگ گردش کر رہی ہے۔ اور میں کہا کہ وہ پورا حلقہ جو تھا، وہ پانی کا، وہ لہروں کا حلقہ، وہ بھی اس آگ کے نتیجے میں شعلہ جوالہ جو تھا دراصل تھا۔ یعنی الغرض قصہ تمام یہ ہوا کہ میرے دل کی گرمی کو دیکھ کر بادل کا جو زہرہ جو تھا، بادل کا جو پتا جو تھا، مارے خوف کہ کہیں یہ آگ مجھے بھسم نہ کر دے، حالانکہ وہ بادل جس کے اندر خود برق موجود ہے، جس میں جب بجلی چمکتی ہے تو ہم انسان جو ہیں وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونسنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، تو اس بادل کا جو ہے وہ پتا جو تھا، زہرہ جو تھا، وہ پانی ہو گیا، پھر اس کے بعد اس میں سے وہ پانی برسا، برسنے کے بعد زمین پر جب گرداب کی شکل اس نے اختیار کی، بھنور کی صورت اس نے اختیار کی، تو آگ کا اثر پھر بھی نہ گیا، حتیٰ کہ اس بھنور سے پیدا ہونے والا حلقہ شعلہ جوالہ کی طرح جو تھا وہ آگ اگل رہا تھا، یا آگ جو ہے بن کے نظر آ رہا تھا۔ تو اندازہ لگائیں کہ اس سے زیادہ مبالغہ یا اس سے زیادہ غلو یا اس سے زیادہ اغراق کیا کہیں آپ نے دیکھا؟ یعنی وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا، ہے پرے مرغِ تخیل کی رسائی تا کجا۔ تو سچی بات یہ ہے کہ غالب کا ہر شعر، بالخصوص غالب کے اس قسم کے جو اشعار ہیں، وہ ذہنی طور پر یعنی ریاضیاتی جو مشق ہے اس کا ایک زبردست نمونہ ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ اگر کوئی انسان اپنا ذہن تیز کرنا چاہے، بجائے اس کے کہ وہ ریاضی یا میتھمیٹکس کے فرضی سوالات جو ہیں وہ حل کرے، اس کی بجائے اگر وہ غالب کے اشعار کو سمجھنا شروع کر دے، یقین جانیے کہ اس کے ذہن کی وہ گرہیں اور اس کے ذہن کے وہ گوشے جو آج تک تاریکی کا شکار تھے، جو آج تک کام میں نہیں آئے تھے، وہ بھی کام میں آ جائیں گے، وہ بھی جگمگا اٹھیں گے۔ چنانچہ یہ ہوا غالب کا پہلا شعر، غالب کا مطلع۔
اب اس کے بعد آتے ہیں دوسرے شعر کی طرف. دوسرا شعر ہے: وہاں کرم کو عذر بارش تھا نہ گیرے خرام، وہاں کرم کو عذر بارش تھا نہ گیرے خرام، گریا سے یہاں پنبے بالش کفے سیلاب تھا. لیکن ناظرین میں دیکھ رہا ہوں کہ ویڈیو جو ہے وہ پہلے ہی بہت طویل ہو گئی ہے. اگر میں اس شعر کی تشریح کرنے بیٹھ گیا تو ویڈیو پھر اور طویل ہو جائے گی. تو انشاءاللہ باقی ماندہ اشعار اگلی نشست میں. اس وقت تک فقیر کو اجازت دیں. دعاؤں کی درخواست کے ہمراہ اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.